اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے اس کے فضل سے آج تفسیر بزاوی کا سبق جاری ہے اور بحث چل رہی تھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ عبارت تفسیر بزاوی سے پچھلے قسم میں نے آپ کو مکمل پڑھ کے سنائی اور اس کی ترجمہ سنایا۔ اب اس کا خلاصہ اور اس کی بحث چل رہی ہے، وہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اس کے بارے میں کہا کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کو سمجھنا نہیں، اس کی مثال ایسے ہے من قرأ القرآن ثم لم یفسر کان کالعمی کالعربی، اور فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تفسیر کو نہ سیکھا وہ اندھے کی طرح ہے یا جاہل بدو کی طرح۔ کہ قرآن پڑھا ہے لیکن اس کا کلمہ تفسیر نہیں پڑھا، وہ جاہل بدو کی طرح ہے۔ جو آج کا موضوع ہے اس پر بحث چل رہی تھی کہ خاتمہ کی ترکیب۔ خاتمہ کاتمہ یہ چھپانے کے معنی میں آتا ہے، اور کسی شے کسی چیز پر مہر لگا کر قابل وثوق بنانا، قابل اعتماد کرنا، اس کو ختم کہتے ہیں۔ اور غیر تصرف سے یہ شے پوشیدہ رکھنا منظور ہوتا ہے، اور آخری منزل تک پہنچ جانے کو بھی ختم کہتے ہیں۔ جیسے ختم القرآن، اس کا مطلب ہے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو اختتام تک مکمل 30ویں سپارے تک مکمل کر لیا ہے، اور یہ شے محفوظ کرنے کے سلسلے میں اختیار کی جاتی ہے۔ اور غشاوۃ یہ فعلۃ بکسر الف کے وزن پر آتا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک شے کو دوسری شے کے لیے ڈھانپ لیا جائے، اور کسی شے پر مشتمل کے لیے فعلۃ کے وزن پر اور کسی شے پر مشتمل کے لیے وضع کے لیے آتی ہے، جیسے عصبۃ پٹی اور امامہ۔ اور معتزلہ اور ظہور کے نزدیک یہ اس بات پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی پر ہے خاتم اللہ، حالانکہ یہ خاتم اللہ حقیقی معنی پہ نہیں ہے، یہ ایک مجازی معنی پر ہے، اور یہ ایک بطور استعارہ ہے، تشبیہات دی گئی ہے۔ اور قاضی امام بزاوی فرماتے ہیں یہ لفاظ جو ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ معتزلہ اور ظہور انہوں نے کہا کہ یہ معنی اپنے حقیقی معنی میں ہے، حالانکہ یہ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ یہ مجازی معنی پہ ہے، اور یہ بطور استعارہ ہے، مجازی معنی میں استعارہ طور پر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بئی طور پر کہ اللہ نے کفر کے نفوذ میں ایسی حایت پیدا کی جو ان کے کفر اور معصیت کے پسندیدہ اور ایمان اور اطاعت کی ناپسندیدہ کی بنا پر ایسا ہوا، اور یہ حایت پیدا کرنے کا اسباب ہوا۔ یہ انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا اور باطل کو تسلیم کیا، ان ہڈ ہمیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کو تشبیہات دی گئی ہے، اور یہ تشبیہات یہ ایک استعارہ ہے اور جو کہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی پر ہے۔ یہ اپنے حقیقی معنی پہ نہیں ہے اور اپنے مجازی معنی پر استعمال کیا گیا ہے، اور کفر سے اراض کیا، اور ان کے کفر ان کے دل میں راسخ ہو گیا، ان کی طبیعت اس قسم کی ہو گئی، اس کی وجہ سے اس تشبیہ کے وصف کی وجہ سے جو ہلکی تھا جو ان کی فطرت میں رکھی گئی تھی۔ خاتمہ سے مراد ان کی دل کی حالت کی مثال ایسے ہے جو پاؤں کے دل کے ساتھ، جو پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت سے حالی پیدا کیا ہے، یہ بھی ذہانت اور فطانت سے حالی ہے۔ یہ دل فرض کیے گئے ہیں، ان پر موریں لگ گئی ہیں، اور ان کا حارج میں کوئی وجود نہیں ہے، صرف فرض کرنے کی حد تک ہے۔ حقیقت میں خاتمہ یہ شیطان کا فعل ہے، لیکن جب ان سے فعل کا صدور اللہ تعالیٰ کے اور ان کی قدرت دینے سے ہے تو اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازن کر دی گئی، یعنی مسبب کی طرف۔ تو گویا کبھی یہ مجازی معنی میں بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی تفصیل میں بتائیں گے کہ یہ اس میں واحد کا صیغہ قلوبہم اور قلوب
اہم اور سمعہم، اور سمعہم واحد کا صیغہ، ابصارہم اور قلوب یہ جمع، اس کے پر بحث امام بزاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کی بات بھی پڑھ کر اس کی تفسیر، اس کی بحث، اس کا متن آپ کے سامنے پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کے، اس کی شروحات پڑھ کے، اس کے بحث پڑھ کر، ان کی تنازعات کا جواب دے کر انشاءاللہ وہ پھر اگلی قسط میں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل پاک قصص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بات، یہ قرآن مجید اللہ کا قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، اس کتاب کو ہم سمجھے اور سمجھانے کی کاوش کر رہے ہیں۔ تو اصل تو امام بزاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو متن ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے محنت انہوں نے کی ہے، ہم ان کی محنت کو آگے پہنچانے کی کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام بزاوی کے صدقے ہمارے پر بھی رحمت فرمائے، اور جو سن رہے ہیں اور جو آگے شیئر کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی بار فرمائے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کرے، جو بھی سنے گا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو، نئی حدیث یا جو بھی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پنتن پاک صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چدری تطہیر، یا ایھا المدثر والے صدقہ مصطفیٰ علیہ السلام پاک اسم گرامی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے شان والی دو میموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔